اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا سوال پوچھا جائے گا عن شبابہ فیما ابلا، او میرے بندے بتا تو اپنی جوانی کہاں پہ گزار کے آیا ہے؟ تو نے اپنی جوانی کو کہاں لگا دیا؟ تو نے اپنی جوانی کس طریقے سے گزاری تھی؟ غور کرنے کی بات ہے، جب پہلا سوال پوچھ لیا گیا کہ تو نے عمر کہاں گزاری، اس عمر کے اندر بچپنا بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، تینوں چیزیں آ گئیں، لیکن جوانی اتنی اہم چیز ہے، جوانی اتنی بڑی نعمت ہے کہ قیامت کے دن جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال کیا جائے گا۔ نوجوانوں سن لو اور سوچ لو، اس جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کہاں پہ گزاری، عمر پوری کہاں پہ گزاری ہے تم نے بتایا، لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جوانی کہاں پہ گزاری۔ اس لیے اس جوانی کا بڑا خیال رکھنا ہے، اس ٹائم کا اور اس پیریڈ کا بڑا خیال رکھنا ہے، اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگانا ہے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں یہ بتائیے کہ جب جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے گا اور جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھا جائے گا، اے اللہ کے نبی پھر ہم جوانی کو کس طریقے سے گزاریں؟ اللہ کو کس طریقے سے پسند ہے؟ اللہ کون سے جوانوں کو پسند کرتا ہے اور کس طریقے کے نوجوانوں کی نوجوانی کو اللہ پسند کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرما دیا، شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ ایسے جوان کو پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہو۔ اللہ کو ایسے نوجوان پسند ہیں۔ او میرے نوجوان ساتھیوں غور سے سنیے، ہم کو اس طریقے کے نوجوان ہیں اور ہم اپنی جوانی کو کہاں پہ لگا رہے ہیں؟ ہماری جوانی کے دن کہاں پہ گزر رہے ہیں؟ کن چیزوں میں گزر رہے ہیں؟ اللہ کو کس طریقے کی جوانی پسند ہے؟ فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ ایسے جوانوں کو پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی کے دنوں میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں تو سب کرتے ہیں، لیکن اللہ کو ایسے نوجوان بہت پسند ہیں۔ اور ایسے نوجوانوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، کسی طریقے کا کوئی سایہ نہ ہوگا، 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ اے اللہ کے نبی جب سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، انسانوں کا تو برا حال ہوگا۔ کہاں آج دھوپ کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم سائے کی تلاش کرتے ہیں، سایہ تلاش کرتے ہیں اور سائے میں بیٹھتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی کیا اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا؟ فرمایا ہاں کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے ایک سائے کے، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کیا سب کو اس میں جگہ مل جائے گی؟ کیا سارے لوگ اس عرش کے سائے میں چلے جائیں گے؟ فرمایا نہیں، 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسے نوجوان کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا، ایسے نوجوان کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہوگا۔ جوانی کو دیوانی، جوانی کو مستانی نہیں بنایا، چوراہوں پر بیٹھ کر نہیں گزارا، ہوٹلوں پر بیٹھ کر نہیں گزارا، دنیا کے دوسری خرافاتوں میں نہیں گزارا، کھیل کود سیر و تفریح بھاگ دوڑ میں نہیں گزارا، بلکہ اللہ کی عبادت میں لگا کر اپنی جوانی کو آیا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا ایسے سارے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے لاؤ اور میرے عرش کے سائے میں ان کو یہاں کھڑا کر دو، آج کوئی سایہ نہیں میرے عرش کے سائے کے علاوہ۔ تو میرے بھائیوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال پوچھے گا۔ اب ہمارے وہ بزرگ جن کی جوانی گزر گئی،
وہ اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے. ہماری جو 20 سال 25 سال 30 سال کا جو ٹائم تھا جوانی کا وہ کہاں گیا. لیکن میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے پاس میں ابھی ٹائم ہے، آپ کے پاس میں ابھی موقع ہے، آپ کے پاس میں ابھی وقت ہے کہ آپ اپنی اس جوانی کو سدھاریں، آپ اپنی اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائیں اور اس طریقے پر چلنے کی کوشش کریں جو اللہ نے بتایا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اب بات آ گئی ہے تو میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں. اللہ تعالیٰ کیسے نوجوانوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ کی نظر میں کیسے نوجوانوں کی ایک ویلیو ہوتی ہے. سن 5 ہجری کا زمانہ ہے، غور سے سنیے. سن 5 ہجری کا زمانہ ہے. کچھ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، مکہ والے بہت ستا رہے ہیں، بہت ظلم کر رہے ہیں، بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں، بہت پریشان کر رہے ہیں، جینا دوبر کر دیا، عبادت نہیں کرنے دیتے، دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرنے دیتے، جینے نہیں دیتے. اے اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مشورہ دیا. آپ نے فرمایا کہ ملک عرب چھوڑ کر ملک حبشہ چلے جاؤ. ملک عرب چھوڑ کر ملک حبشہ چلے جاؤ. حبشہ کا بادشاہ عیسائی ہے لیکن انصاف پسند ہے، وہاں چلے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر 12 مرد اور 4 عورتیں سن 5 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر ہجرت کر جاتے ہیں، مکہ چھوڑ دیتے ہیں اور ملک حبشہ چلے جاتے ہیں. رات کے اندھیرے میں چپ چاپ. مکہ والوں کو پتہ نہ لگ جائے، اگر پتہ لگ گیا تو یہ جانے نہیں دیں گے اور ظلم کریں گے، قید کر کے ڈال دیں گے. جب مکہ والوں نے دیکھا کہ کچھ مسلمان کم ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہاں ہیں، پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان ہجرت کر کے عرب چھوڑ کر حبشہ چلے گئے اور وہاں بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ میں رہ رہے ہیں. اب ان کو فکر ہوئی کہ مسلمان آرام سے کیوں رہ رہے ہیں، مسلمان سکون سے کیوں رہ رہے ہیں. اپنے 2 بڑے ہی ہوشیار اور ذہین اور عقل مند لوگوں کو بہت قیمتی تحفے دے کر، بہت قیمتی تحفے اور ہدیے دے کر ملک حبشہ بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ یہ تحفے بادشاہ کو دے دینا اور جو مسلمان یہاں سے وہاں پہنچے ہیں ان بادشاہ سے کہنا کہ ان کو ہمارے ساتھ میں واپس کر دو، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی قبیلے کے ہیں، ہمارے ہی شہر کے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ میں روانہ کر دو. چالاکی دیکھ رہے ہیں آپ. ایسے بھی بلانے بھیج سکتے تھے لیکن پہلے تحفے دیے، قیمتی تحفے. آپ جب کسی کو ایسے ہی کوئی بات بتائیں تو ہو سکتا ہے وہ مانے یا نہ مانے، لیکن جب آپ کسی کو کوئی قیمتی تحفہ دے دیں، کوئی ہدیہ دے دیں، کوئی گفٹ دے دیں اور پھر اس سے آپ اپنے کسی کام کے لیے کہیں تو بہت کم چانس ہے کہ وہ منع کرے آپ کو. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے اگر کسی کو تحفہ دے دیا تو بہت کم چانس ہوتا ہے وہ آپ کی بات کو منع کر دے، وہ آپ کی بات کا انکار کرتے، بہت کم چانس ہوتا ہے ایسا. یہ لوگ آئے بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے آ کر کہنے لگے، اے بادشاہ، ہمارے ملک سے کچھ لوگ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں جو ہمارے ہی شہر کے ہیں، ہمارے ہی قبیلے کے ہیں، ہمارے ہی خاندان کے ہیں، ہم ہی میں سے ہیں. ہم ان کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں اور یہ آپ ہماری طرف سے تحفہ رکھیے، ہدیہ رکھ لیجئے. بادشاہ انصاف پسند تھا. بادشاہ نے کہا ان مسلمانوں کو بلاؤ، کیا بات ہے، کیوں آئے؟ ایسے تو کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑتا، اپنا شہر نہیں چھوڑتا، اپنا کاروبار نہیں چھوڑتا.
اپنا بزنس نہیں چھوڑتا؟ کیا وجہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر ہمارے ملک میں آ گئے ہیں؟ مسلمان اکٹھا ہوئے بادشاہ کے دربار میں، نوجوانوں غور سے سننا، مسلمان اکٹھا ہوئے بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ تم میں سے کون میرے سوالوں کا جواب دے گا؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک نوجوان آگے بڑھا، او نوجوانوں غور سے سنو، ایک نوجوان آگے بڑھا، کہا بادشاہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جانتے ہو وہ نوجوان کون تھا؟ وہ خوش نصیب کون تھا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب تھے۔ کہا ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، چھوٹا موٹا کام نہیں ہے بادشاہ کے سوالوں کا جواب دینا۔ اگر ذرا سی بھی جواب میں چوک ہو گئی، بادشاہ کو مطمئن نہ کر سکے، سوال کا صحیح سے اگر جواب نہیں دے سکے تو کیا ہوگا؟ بادشاہ سارے مسلمانوں کو ان مشرکین کے ساتھ میں مکہ روانہ کر دے گا، اپنے ملک سے نکال دے گا، اور یہ مشرک دوبارہ سے ان سارے لوگوں کو مکہ لے جا کر پھر سے ظلم کریں گے، پھر سے ستائیں گے، پھر سے پریشان کریں گے۔ تو بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اب بادشاہ نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ بتاؤ تم کس لیے ہمارے ملک میں آئے؟ تم نے کیوں اپنا ملک چھوڑ دیا؟ کس وجہ سے تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر ہمارے ملک میں آ گئے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے اور کہنے لگے بادشاہ ہم زمانہ جاہلیت میں تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یہاں تک ہمارا معاملہ تھا کہ جب کوئی بت ہمیں پوجا کرنے کے لیے نہ ملتا اور ہم سفر میں ہوتے تو ہم ایک جگہ پر ریت کو اکٹھا کر لیتے اور وہاں پر بکری سے کو لا کر اس کے اوپر پیشاب کرواتے، پھر وہ ریت جب گیلی ہو جاتی تو ہم اسی کی عبادت کرتے، اسی کے سامنے سجدے کر لیا کرتے تھے۔ یہ ہماری حالت تھی۔ کون سا گناہ ایسا تھا جو ہم کیا نہ کرتے تھے؟ جھوٹ ہم بولتے تھے، چوری ہم کیا کرتے تھے، جوا ہم کھیلا کرتے تھے، شراب ہم پیا کرتے تھے، ماں باپ کے ہم نافرمان، قتل ہم کیا کرتے تھے، ڈانکے ہم ڈالا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا اور خاص طور سے اگر کوئی چھوٹی بچی، اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس کو بھی ہم زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اے بادشاہ کوئی گناہ ہمارے اندر ایسا نہ تھا جو ہم نہ کرتے ہوں۔ بالآخر اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا اور ہمارے درمیان ہمیں میں سے ایک نبی کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا۔ اس نبی نے آ کر ہمیں یہ بتایا، اس رسول نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اس کے علاوہ کسی سے دعا نہ مانگو، اس کے علاوہ کسی سے اپنی فریادیں نہ رکھو۔ ہم نے اس کی باتوں کو مانا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ جھوٹ مت بولو، اس نے کہا کہ چوری نہ کرو، اس نے ہمیں بتایا کہ ڈاکے نہ ڈالو، قتل نہ کرو، بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو، پڑوسیوں کو نہ ستاؤ، کمزوروں کو پریشان نہ کرو، ظلم نہ کرو، ستم نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں آ کے بتائیں، ہمیں ان کی باتیں اچھی لگیں، ہم نے ان کی باتوں کو مان لیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہ مکہ والے ہمارے جان کے دشمن ہو گئے، یہ کہتے ہیں کہ پہلے جیسے تم کیا کرتے تھے ویسے ہی کرو۔ ہم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا اور بالآخر انہوں نے ہمیں ستانا شروع کر دیا۔ تو ہم سے ہمارے نبی نے کہا کہ تم اپنا ملک چھوڑ کر ان کے ظلم و ستم سے بچتے ہوئے تم ملک حبشہ چلے جاؤ، اس لیے ہم آپ کے ملک کے اندر آ گئے ہیں۔ بادشاہ کے سوال کا جواب دیا کس نے؟ ایک نوجوان نے۔ نام کیا ہے؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک نوجوان نے۔ بادشاہ تو بادشاہ ہے، دوسرا سوال کیا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے درمیان میں ایک نبی آئے،
تمہارے درمیان میں ایک رسول آئے. جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے اللہ نے ان کو کوئی نہ کوئی کتاب دی ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے, اللہ نے ان کو انجیل دی تھی. موسیٰ علیہ السلام آئے تھے, اللہ نے توریت دی تھی. داؤد آئے تھے, اللہ نے زبور دی تھی. اسی طریقے سے اللہ نے اور بھی کتابوں کا ذکر کیا ہے, اور بھی صحیفوں کا ذکر کیا ہے. اب جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, تو اللہ نے ان کو بھی تو کوئی کتاب دی ہوگی. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہاں اللہ نے ان کو ایک کتاب دی ہے, اس کتاب کا نام ہے قرآن. بادشاہ کا تیسرا سوال, اگر تمہارے نبی کے اوپر بھی کوئی کتاب نازل ہوئی ہے اور اس کتاب کا نام قرآن ہے, تو کیا تمہیں اس قرآن کے اندر سے کچھ آیتیں, کچھ سورتیں یاد بھی ہیں؟ نوجوانوں, آج تمہیں کتنا یاد ہے؟ آج تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ لے دے کے 2 سورتیں. الحمدو پڑھ لی نماز کے اندر, اس کے بعد میں قل هو اللہ احد, پھر الحمدو کی سورت پڑھی نماز کے اندر, اور اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر. یہ آج ہمارا حال ہے. بادشاہ نے کہا کہ تمہیں قرآن کی کچھ آیتیں یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہیں. کہا سناؤ. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے, دربار بھرا ہوا ہے, بادشاہ کے سپاہی بھی کھڑے ہیں, بادشاہ کے وزیر بھی کھڑے ہیں, اور عیسائی عالم بھی کھڑے ہوئے ہیں, بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے. سارے لوگوں کے سامنے حضرت جعفر بن ابی طالب نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی. بادشاہ کو بتایا کہ دیکھو یہ قرآن کریم ہے جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واستعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. بادشاہ کا دربار ہے اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں. کیا کریں, وہ کوئی دیا ہے؟ ارے تو ادھر دیجیے نا بھائی. قرآن کریم کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں. کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. او میرے نبی, اپنے رب کی اس رحمت کا بھی ذکر کرو جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. اذ نادى ربہ نداء خفیا, جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے چپکے سے پکارا تھا. قال رب انی وہن العظم منی, جب اس نے کہا اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, واشتعل الراس شیبا, میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں, ولم اکن بدعائک رب شقیا, او میرے پروردگار جب بھی میں نے تجھ سے دعا کی ہے تو نے مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. یہ ترجمہ ہے اس کا, کس کا؟ جو حضرت زکریا علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں. اے میرے پروردگار انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. او میرے پروردگار میری بیوی بانجے, اے میرے پروردگار میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے اپنی طرف سے ایک بیٹا عطا فرما دے, اولاد عطا فرما دے. اللہ نے دعا کو سن لیا, آواز لگائی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. او زکریا ہم نے تیری دعا کو سن لیا, جا ہم تجھے ایک بیٹا عطا فرماتے ہیں اور اس بیٹے کا نام بھی ہم ہی رکھ دیتے ہیں, اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیا, آج تک دنیا کے اندر یحییٰ نام کا کوئی انسان گزرا ہی نہیں ہے.
تو یہ سورت جب شروع کی حضرت جعفر بن ابی طالب نے، عیسائی بادشاہ، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت مریم کو بھی مانتے ہیں، حضرت زکریا کو بھی مانتے ہیں، حضرت یحییٰ کو بھی مانتے ہیں، اور اس سورت کے اندر ان کا بھی ذکر ہے، حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، حضرت زکریا کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان تمام لوگوں کا ذکر ہے۔ بادشاہ سنتا رہا، جعفر بن ابی طالب قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے بادشاہ سنتا جا رہا ہے، فَبَكَى النَّجَّاشِيُّ، سنتا جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے، رو رہا ہے، سن رہا ہے اور رو رہا ہے۔ کتنا رویا، اتنا رویا، حدیث کے اندر آتا ہے حَتَّى أَخْذَلَ لِحْيَتَهُ، کہ روتے روتے اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ قرآن کو سن کر اتنا رویا، داڑھی بھیگ گئی۔ دربار کا حال یہ ہے کہ جو عیسائی عالم اس کے دربار کے اندر کھڑے ہوئے اور ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب انجیل کھلی ہوئی ہے، اس انجیل کے وہ کاغذ جس کے اوپر انجیل لکھی ہوئی تھی، اور عیسائی عالموں کے آنسو اس کتاب کے اوپر گر رہے ہیں اور وہ کتاب بھی گیلی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک عجیب سا ماحول بن گیا دربار کے اندر۔ جب یہ ماحول بنا، بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہنے لگا، ان ھذا واللہ جاء بہ موسیٰ لیخرج من مشکاۃ واحدہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو کتاب حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی توریت، اور جو کتاب تم نے پڑھ کر سنائی ہے، اس میں ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم نے جو مریم کے بارے میں بیان کیا، تم نے جو عیسیٰ کے بارے میں بیان کیا، تم نے جو زکریا کے بارے میں بیان کیا، تم نے جو یحییٰ کے بارے میں بیان کیا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم نے جو بیان کیا اور ہماری کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا اس میں ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ ان مشرکین کی طرف مڑا جو ہدیے اور تحفے لے کر گئے تھے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے۔ کہتا ہے فَوَاللَّهِ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ أَبَدًا، او مشرکینوں، لو مشرکین لوٹ جاؤ، او مشرکو لوٹ جاؤ، میں مسلمانوں کو کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اور مسلمانوں سے کہتا ہے اے مسلمانوں تم جہاں جاؤ رہو، جو جاؤ کھاؤ پیو، تمہیں یہاں کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے مسلمان حبشہ کے اندر اس نجاشی بادشاہ کے ملک کے اندر رہنے لگے، اور بادشاہ نے وہ سارے تحفے، سارے ہدیے، سارے گفٹ ان کو واپس کر دیے اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ ان کو ملک سے باہر نکال کر آؤ۔ کون نوجوان تھے، کون تھے جنہوں نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام کو پیش کیا؟ کون تھے جنہوں نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر تبلیغ کی؟ کون تھے جنہوں نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کی؟ میرے دوستو، ایک نوجوان جن کا نام جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ میں آپ کو اتنی دیر سے یہی بتا رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کو کس طریقے کی جوان پسند ہے، کس طریقے کی جوانی پسند ہے۔ ایسے لوگ ہیں، ایسے جوان ہیں، ایسے نوجوان ہیں، اس طریقے کے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ آپ ان کے واقعات کو پڑھیں، ان کے واقعات کو سنیں، اور پھر اپنی زندگی کو دیکھیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس طریقے کی جوانی گزار رہے ہیں؟ ہم کتنے غفلت کا شکار ہیں؟ ہم کس طریقے کے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا تھا؟ ہم اس دنیا کے اندر کیوں آئے تھے؟ کس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تھا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم، ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں معلوم۔
لیکن اللہ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ خوب اچھی طریقے سے دھیان سے اور غور سے سن لو، ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ خوب کھائیں، خوب پہنیں، خوب پئیں، جیسے چاہیں ویسے رہیں۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے نوجوانوں اور میرے بھائی